ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 8 لے کے آئی ہوں۔ ویسے مشارف صاحب کو بلایا ہے یا نہیں؟ آرزو کو پتہ چلے گا، مزہ آ جائے گا۔ فی الحال نکاح ہو جائے پھر دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ویسے آرزو ہے کہاں؟ کافی ٹائم سے آفس بھی نہیں آئی۔ میں اس کا پرسنل اسسٹنٹ نہیں ہوں، اور ویسے بھی اسے عادت ہے غائب ہونے کی۔ آ جائے گی اپنا موڈ ہونے پر۔ ٹیبل سے چابیاں اٹھاتے اس نے جواب دیا تو اس کا موڈ دیکھ کر واسق جلدی سے اٹھا۔ یشم، میری شاپنگ تو کروائے گا۔ دیکھ میرے جوتے گھس گئے بھابھی کے گھر جاتے جاتے۔ اس کی بات پر اس کا کہکا گونجا تھا۔ واسق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ نہ جانے کتنے عرصے بعد یوں ہنس رہا تھا۔ واسق نے بے اختیار ماشاءاللہ کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست کو کسی کی بھی نظر لگے۔ آج ایک بار پھر اس کے گھر میں چہل پہل تھی۔ خوشی سب کے چہروں سے نمایاں تھی۔ آج بالآخر وہ یشم یوسف زئی کے نام ہونے جا رہی تھی۔ بےچینی حد سے سوا تھی۔ پارلر والے کو گھر ہی بلایا گیا تھا۔ مہندی بھرے ہاتھ بار بار نم ہو رہے تھے۔ اس کے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے پارلر والی نے وائٹ دوپٹہ اس کے سر پر اڑھایا، جس کے کناروں پر گولڈن بھاری کام تھا۔ پارلر والی کے کہنے پر اس نے نظریں اٹھا کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو لمحے کو مبہوت رہ گئی۔ ماتھے پر سجا ٹیکا، ناک میں موجود نتھ، گھنی خمدار پلکیں، سرخ ہونٹ، وہ کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی اپنے حسن سے۔ اسے کچھ خاص لگا خود میں۔ کیا وہ نہیں سمجھ سکی؟ پہلی بھی تو وہ دلہن بنی تھی، تو تب کیوں اسے یہ تبدیلی محسوس نہ ہوئی؟ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، اس کے کان کے پیچھے کاجل لگاتے آسیہ نے کہا تو وہ بے ساختہ نظریں جھکا گئی۔ تمہیں پتہ ہے، آنٹی بتا رہی تھی یہ نکاح کا ڈریس یشم بھائی کی پسند ہے۔ اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے وہ اپنی رو میں اسے بتا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا دل اس نام پر دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ بیا میری جان، میں جانتی ہوں یہ مشکل ہے، مگر تمہیں یشم بھائی کا ساتھ دینا ہوگا۔ تم محبت کرتی تھی ان سے، یہ بات یاد رکھو۔ انا کے ہاتھوں اپنی محبت کا دم نہ گھوٹنا۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ ایک دوست ہونے کا فرض ادا کر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض پر گولڈن واسکٹ پہنے، بالوں کو سیٹ کیے، اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا اور پھر اپنے پیچھے کھڑی اپنی ماں کو، جن کی نظروں میں اس کے لیے ستائش تھی، محبت تھی۔ ماشاءاللہ، اس کی نظر اتارتے انہوں نے پیسے ملازمہ کو دیے اور اس کے کندھوں پر روایت کے مطابق شال پہنائی۔ اس شال کو رخصتی کے وقت بنفشے کو پہنانا، اس سے وہ ہمیشہ تمہارے سائے میں رہے گی، تمہاری خوشبو سے مہکے گی۔ اس کی شال سیٹ کرتے وہ شرارت سے بولی تو اس کے وجیح چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ آپ ابھی بھی ان رسومات کو مانتی ہیں؟ حالانکہ مجھے ان سب پر یقین نہیں۔ انہیں بازوؤں کے گھیرے میں لیتے یشم نے آہستہ سے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ ایک اس کی خاطر کتنا کچھ سہتی آئی تھی وہ۔ چلو جلدی سے، وہاں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹائم دیکھتے وہ اس سے جلدی سے بولی تو وہ ان کے ساتھ ہی نیچے آیا، جہاں واسق کی فیملی اور اس کے کچھ قریبی لوگ موجود تھے۔ ان کے نیچے آتے ہی وہ سب گاڑی میں بیٹھے۔ وہ وقت قریب تھا جب وہ اس کی دسترس میں آنے والی تھی۔ یہ سوچتے ہی اس کے چہرے پر دل فریب سے مسکان اپنی جھپ دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ بنفشے کے گھر پہنچتے ہی ان کا اچھے سے استقبال ہوا تھا۔ تقریب گھر میں ہی رکھی گئی تھی اور ان کی طرف سے سوائے چند ایک لوگوں کے کوئی نہ تھا۔ وہ جانتا تھا وہ راضی نہیں تھی، مگر اسے راضی کرنا اب یشم کا کام تھا۔ نکاح کی کارروائی شروع کریں بھائی صاحب۔ مسز یوسف زئی کی اجازت پر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر قاضی صاحب کو لیے وہ اندر کی جانب بڑھے تھے جہاں وہ موجود تھی۔ بیڈ پر بیٹھے، سر پر گھونگھٹ ڈالے، وہ ایک بار پھر اسی عمل سے گزر رہی تھی۔ نکاح خواہ نے کارروائی شروع کی تو اس نے سختی سے کوثر بیگم کا ہاتھ تھاما۔ دل باہر آنے کو بےتاب تھا۔ بنفشی عبدالعزیز، کیا آپ کو یشم ولد ذوالفقار یوسف زئی سے نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ کے الفاظ ایک چابک کی طرح اس کے دل پر پڑے تھے۔ بہتے اشکوں نے سامنے کا سارا منظر دھندلا دیا تھا۔ ہاں بولیں بچے۔ مسز یوسف زئی کی آواز پر اس نے آہستہ سے اپنا سر اسبات میں ہلا کر اپنے سارے حقوق اس انسان کے نام کر دیے جو اس کے دل کی سلطنت میں بنا دستک دیے داخل ہوا تھا۔ اس کی طرف سے اقرار ہوتے ہی یشم کی رضامندی معلوم کی گئی۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے ہوئے تھے اور پھر بنفشی عبدالعزیز یشم یوسف زئی کی ہو گئی تھی۔ اس کے باہر آنے پر یشم نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
وائٹ گولڈن فراک پہنے، لال دوپٹے کا گھونگھٹ لیے، ہاتھوں میں اس کے نام کی مہندی لگائے وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی تو یشم یوسفزئی کو احساس ہوا اس کا وجود کتنا طلبگار تھا اس کا۔ وہ اس کے دل کو اپنے نام سے دھڑکانے والی پہلی لڑکی تھی جو یشم یوسفزئی کی زندگی بن گئی تھی۔ وہ بس اس کی خوشی چاہتا تھا۔ رخصتی کا شور اٹھا تو اس نے تڑپ کے روتی بلکتی بنفشے کو دیکھا جو اپنی ماں کے گلے لگے نہ جانے کس کس بات پر اشک بہا رہی تھی۔ اس کے یوں سسکتے دیکھ کر یشم نے بے اختیار اپنے لب سختی سے بھینچے تھے۔ بس بچے، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ہانیہ یوسفزئی نے آگے بڑھ کر اسے کوثر بیگم سے الگ تو کر لیا مگر اس کا وجود ابھی تک کپ کپا رہا تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی یشم عبدالعزیز صاحب کے پاس آیا۔ آپ کی بیٹی کی آنکھوں میں یہ آنسو آخری بار آئے ہیں۔ میرا وعدہ ہے آج کے بعد سے وہ کبھی نہیں روئے گی۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ تم پر بھروسہ ہے بیٹا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور آج کے بعد سے آپ کو کوئی بھی بات کرنی ہو آپ کا یہ بیٹا حاضر ہے۔ جھک کر ان کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا وہ انہیں سرشار کر گیا۔ یہ اس کا طریقہ تھا اپنے بڑوں سے اظہار عقیدت کا۔ گھر پہنچ کر اس کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ ایسا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہانیہ یوسفزئی اسے کمرے میں لے کر آئیں تو اس کے قدم تھمے تھے۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر سرخ گلابوں سے سجا وہ کمرہ اس کا دل بری طرح دھڑکا گیا تھا۔ اسے لگا اس کا دل باہر آ جائے گا۔ آ جاؤ بچے، پریشان نہیں ہو۔ اسے رکتے دیکھ کر وہ نرمی سے بولتی اسے اندر لائیں اور بیڈ پر بٹھایا۔ آپ کا ویسے استقبال نہیں کر سکی جیسے یوسفزئی خاندان کی بہو کا ہونا چاہیے تھا، مگر ہمارا وعدہ ہے آپ سے، جب آپ حویلی آئیں گی تو آپ کا استقبال آپ کے شایان شان کیا جائے گا۔ آپ وہ شہزادی ہیں جس نے ایک منجمد انسان کو پگھلایا ہے، اس کے اندر احساس کو زندہ کیا ہے۔ میں نہیں جانتی آپ یشم کو کتنا جانتی ہیں اور اس نے آپ کو کتنا بتایا ہے، مگر بنفشے، میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، میرے بچے نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، ماں باپ کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کا خوشیوں پر حق ہے اور وہ خوشیاں آپ ہی اسے دے سکتی ہیں۔ کیا آپ ایک ماں کی یہ خواہش پوری کریں گی؟ اس کا ہاتھ تھامے وہ التجا کر رہی تھی۔ اپنا ہاتھ آگے کیے وہ اس سے وعدہ لے رہی تھی اور پھر بنفشی عبدالعزیز نے ان کی بات کا مان رکھ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ پھولوں سے مہکتے سجے کمرے میں، پھولوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی وہ بے چین سی تھی۔ کچھ دیر پہلے کیا وعدہ بھولے وہ آہستہ سے بیڈ سے اتری۔ میں وعدہ نبھاؤں گی مگر آپ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی میں، خود سے کہتے وہ واش روم کی طرف بڑھی ہی تھی کہ روم کا دروازہ یکدم کھلا اور واسکٹ بازو پر ڈالے وہ پوری شان سے کمرے میں داخل ہوا، مگر اسے یوں کمرے کے بیچ کھڑے دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا، مگر محض لمحے کو۔ آہستہ سے دروازہ بند کرتے اس نے واسکٹ کو پاس رکھے صوفے پر پھینکا اور آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ خبردار، وہیں رک جائیں، میرے قریب بھی مت آئیے گا۔ لڑکھڑاتا لہجہ پیچھے کو ہوتے قدم یشم نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ مجھے روک رہی ہیں آپ؟ اس کی طرف قدم بڑھاتے وہ اسے حواس باختہ کر گیا۔ میں کہہ رہی ہوں آپ جائیں یہاں سے، نہیں دیکھنی آپ کی شکل۔ جب جب آپ کی طرف دیکھتی ہوں مجھے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف ترس نظر آتا ہے، ہمدردی نظر آتی ہے، اور مجھے نہیں دیکھنا یہ سب، میں مر جاؤں گی، پلیز چلے جائیں آپ یہاں سے۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی دلی کیفیت اس پر آشکار کر گئی۔ آپ کو میری آنکھوں میں اپنے لیے ترس نظر آتا ہے بنفشے یوسف؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی آنچ تھی۔ اس کے بڑھتے قدم دیکھ کر وہ پیچھے ہوتے ہوتے دیوار سے لگی تھی۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے ہٹتی اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھے وہ اس کا راستہ روک گیا۔ ہٹیں، آپ کو میری آنکھوں میں اپنے لیے ترس نظر آتا ہے، ہمدردی نظر آتی ہے، مگر آپ کو میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت کیوں نہیں نظر آتی؟ کیوں میری الفت، میری شدت نظر نہیں آتی آپ کو؟ آپ جانتی بھی ہیں مجھے ان آنکھوں سے کتنا عشق ہے۔ اس کی نم آنکھوں پر سلگتے لب رکھتے وہ اسے ساکت کر گیا۔ آنکھیں موندے وہ اپنی آنکھوں پر اس کا سلگتا لمس محسوس کر کے ساکت رہ گئی۔ جھوٹ مت بولیں آپ، اس کے پیچھے ہٹنے پر لڑکھڑاتے لہجے میں کہتے وہ یشم یوسفزئی کے ماتھے پر بل ڈال گئی۔ کیا جھوٹ لگتا ہے آپ کو؟ انگلیوں کے پوروں سے اس کے ماتھے پر سجی بندیا کو چھیڑتے وہ اسے پزل کر رہا تھا۔ آپ کی باتیں سب جھوٹ، کوئی محبت نہیں۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسک اٹھی اور اس کی اس حرکت نے یشم کو پاگل کیا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے
اس نے اچانک اسے اپنی طرف کھینچا تو جو وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے محبت نہیں، آپ کو لگتا ہے ترس ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سب مان لیتا ہوں، مگر آج ایک بات کہوں گا، آخری بار۔ اس کے گال پر سلگتے لب رکھے وہ سرگوشی میں بولا تو بنفشے کو اپنا گال دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور وہ ہے بنفشے یوسف سے، اور یہ بات آپ کبھی مت بھولیے گا، کیونکہ جب جب آپ بھولنے لگیں گی میں آپ کو اچھے سے یاد دلا دوں گا کہ میری زندگی میں آپ کی کیا اہمیت ہے۔ اس کی نتھ پر لب رکھے یشم نے جھک کر اس کی ٹھوڑی کو لبوں سے چھوا تو اس کی رہی سے ہی جان پہ ہوا ہوئی تھی۔ جائیں جا کر فریش ہو جائیں ورنہ میں خود پر سے کنٹرول کھو دوں گا، زومینی لہجے میں کہتے وہ پیچھے ہوا تو بنا وقت ضائع کیے وہ چھپاک سے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ اس کے یوں غائب ہونے پر گہرا سانس بھرتے اس نے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔ اپنے کپڑے لیے وہ ڈریسنگ میں بند ہوا تھا اور جب وہ چینج کر کے باہر آیا تو وہ ابھی تک واش روم میں تھی۔ بنفشے، کیا آج رات وہیں سونے کا ارادہ ہے؟ آپ کو بتا دوں کہ رات میں واش روم میں کاکروچ ہوتے ہیں، اور چھوٹے بھی نہیں، کافی بڑے بڑے۔ دانتوں تلے لب دبا کر کہتا وہ مزے سے بیڈ پر بیٹھا تھا، اور وہ جو اندر دیوار کے سہارے کھڑی تھی اس کی بات پر بے اختیار اچھلی۔ کاکروچ سے اس کا ڈر کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں تھا۔ رہ لے وہیں، مجھے بعد میں مت بولیے گا کہ میں نے بتایا نہیں۔ ایک بار پھر اس کی آواز بنفشے کے کانوں سے ٹکرائی تو نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھولتی باہر آئی تو اسے بیڈ پر براجمان پایا۔ آ جائیں، رات بہت ہو گئی ہے، تھک گئی ہوں گی نا آپ۔ بیڈ کے دوسری سائڈ اشارہ کرتے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی تو براہ مہربانی مجھ سے دور رہیے گا۔ غصے سے اسے وارن کرتی وہ صوفے پر لیٹی تو یشم نے صوفے پر موجود اس کے نازک سے وجود کو دیکھا اور پھر وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ کی مرضی سے نہیں ہوئی، مگر میری مرضی سے تو ہوئی ہے نا۔ آپ مجھ سے دور رہ لیجیے گا مگر میں نہیں رہوں گا۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے جھک کر اسے بازو میں بھرا تو وہ حواس باختہ ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ چیختی، یشم نے نرمی سے اس کے لفظوں کو قید کیا تھا۔ اس کے لمس کی حدت پر بنفشے نے بے اختیار اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے وہ اس پر ابر بن کر چھایا تھا۔ آئندہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش مت کیجیے گا، جتنا دور رہنا تھا آپ رہ چکی ہیں، مگر اب مجھ سے دور رہنے کا سوچیے گا بھی مت۔ اب مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی تو یاد رکھیے گا میں آپ کی سانسوں تک پر اختیار رکھتا ہوں۔ مجھے مجبور مت کریں بنفشے کہ میں وہ کر جاؤں جس کے بعد آپ اپنے کیے پر پچھتاتی رہیں۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ شدت بھرے لفظ اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا، اور اس شخص کی دیوانگی بنفشے کی اوسان خطا کر رہی تھی۔ بھلا وہ کب ایسے اس کے سامنے آیا تھا؟ مزید تنگ نہیں کروں گا اور نہ آپ مجھے کریں۔ اس کے برابر لیٹتے یشم نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اسے خود میں سمویا تھا۔ بے فکر ہو کر سو جائیں، آج سے آپ کی ساری تکلیفیں میری ہیں، کوئی برا سایہ بھی آپ کو چھو نہیں سکتا، کیونکہ اب آپ کی ڈھال یشم یوسف زئی ہے جو صرف اور صرف بنفشے کا ہے۔ اس کے ماتھے پر مہر ثبت کرتا وہ آنکھیں موند گیا اور اس کی قربت کی آنچ میں دہکتی وہ نم آنکھیں موند گئی۔ وہ بھلا کب ایسے التفات کی عادی تھی؟ اسپتال کے بیڈ پر پڑی وہ زخموں سے چور تھی، خود میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر پانی پیتی۔ سوائے مشارف صاحب اور چند ایک لوگوں کے اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر کسی کو نہیں تھی، کیونکہ وہ یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور سب سے بڑے بہاج کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر کو چھپا لیا گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو آرزو؟ اس کے پاس بیٹھی ردا اس کے کرانے پر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ میں ڈاکٹر کو دیکھتی ہوں۔ اس کی نظروں کے اشارے پر وہ جلدی سے باہر بھاگی تھی۔ تبھی سامنے سے آتے زین کو دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو زین؟ ردا ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اسے آرزو کے بارے میں پتہ چلے۔ دوست سے ملنے آیا ہوں، مگر تم یہاں؟ وہ جان کر انجان بن گیا تھا۔ میں یہاں ایک جاننے والے کے پاس آئی تھی۔ اللہ حافظ۔ بنا وقت ضائع کیے وہ فوراً وہاں سے نکلی تو وہ آہستہ سے چلتا اس کمرے تک آیا تھا جہاں آرزو موجود تھی۔ دروازے سے ہی اسے دیکھتے وہ واپس آ گیا بنا کچھ کہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا چیز اسے بے چین کر گئی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ ہاسٹل آ کر بھی وہ بے چین ہی رہا۔ اس نے جتنا برا کیا تھا اس کے باوجود وہ اس کے لیے دل میں ہمدردی رکھ رہا تھا، اور یہی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ دیکھ لیا آپ نے؟
ٹھیک کیا میں نے جو اس کے ساتھ کیا، شادی کر لی اس نے۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر چکر لگا رہا تھا۔ سلمہ بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا، جس کی حالت ہی عجیب ہو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پرسکون ہو جاؤ وہاج۔ پرسکون ہو جاؤں؟ مجھے اس لڑکی کی وجہ سے گھر سے نکالا تھا، اور دیکھیں کیسے وہ شادی کر کے بیٹھ گئی۔ اب کہاں ہیں آپ کے وہ شوہر نامدار؟ بلائے نا ذرا انہیں، میں بھی تو دیکھتا ہوں اب بھتیجی کی محبت میں کیا کہیں گے۔ اسے کسی پل سکون نہیں تھا۔ ایک طرف آرزو لاپتہ تھی تو دوسری طرف بنفشے کی شادی کی خبر نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اچھا بس، ہم لڑ آئے ہیں ان لوگوں سے اور اب کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا، اس لیے سکون سے بیٹھ جاؤ وہاج۔ میں تو اب سکون سے نہیں بیٹھوں گا، اس بنفشے کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ مجھے دھوکہ دے کر شادی کی ہے نا، اب میں بتاؤں گا کہ وہاج آخر کیا چیز ہے۔ غصے سے کھولتا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تو اس کی باتوں پر وہ سر تھام کر رہ گئی۔ جتنا وہ جنونی ہو رہا تھا، کوئی بعید نہیں تھی کہ اسے کیا کر جائے۔ وہ غصے سے کھولتا اپنے اڈے پر آیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آج؟ کیوں غصے سے کھول رہا ہے؟ تو کیا کروں، وہ سونے کی چڑیا تو ایسے غائب ہوئی ہے، دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا، اور جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے وہ خود شادی کر کے بیٹھ گئی ہے۔ کچھ نہیں آیا میرے ہاتھ، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے یار؟ بڑی بڑی مچھلیوں کو پھانسنا تو تیرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور رہی بات تیری اس منگیتر کی، تو پہلے ایک طلاق ہو گئی تھی، اب دوسری ہو جائے گی، اس میں کیا؟ خباثت سے کہتا وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اتنا آسان نہیں ہے اسے طلاق دلوانا، اس کا شوہر بڑا نامی گرامی آدمی ہے۔ کتنا بھی نامی گرامی آدمی کیوں نہ ہو، بیوی کے معاملے میں سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کم ظرف کم سوچ کے۔ اس کی باتوں میں دم تھا۔ پہلے ہی زندگی برباد کر کے اسے سکون نہیں ملا تھا کہ ایک بار پھر وہ اس کی زندگی برباد کرنے کی تیاریوں میں تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ گھڑی صبح کے 6 بجا رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا کر اس نے چیک کیا تو ایسا کوئی خاص کال یا میسج نہیں تھا۔ موبائل سے دھیان ہٹا تو نظریں بے ساختہ اپنے پہلو میں سوئی بنفشے پر پڑی تھیں۔ چہرے پر آئے بالوں کو سائڈ پہ کرتے اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا۔ بیا اٹھیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کے کان میں کہتے وہ اپنے لب سے اس کی کنپٹی چھوتا بولا تو اس کی آواز پر بیا نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں تو اسے خود پر جھکا پایا۔ مارننگ جانے دلربا، مسکرا کر کہتا وہ اسے بوکھلا گیا۔ اس نے جلدی سے بلینکٹ خود پر ٹھیک کیا تو وہ اس کی معصوم سی حرکت پر بے اختیار ہنس پڑا۔ سارا غصہ مجھ پر، ساری احتیاط میرے سامنے، قسم سے ذرا اعتبار نہیں آپ کو مجھ جیسے معصوم پر۔ معصوم آپ جیسے نہیں ہوتے، اب پلیز اٹھیں، میری جان نکل جائے گی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے وہ اسے پیچھے کرنے لگی، مگر اس چکر میں وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ کل تک تو آپ کہہ رہی تھی کہ مر جاؤں گی مگر آپ کے پاس نہیں آؤں گی، آج آپ خود کو میرے قریب کر رہی ہیں۔ شرارت سے کہتا وہ اس کی گردن پر جھکا تو اس کی داڑھی کی چبھن محسوس کر کے اس نے کئی مکے اس کے کندھے پر مارے تھے۔ آپ ہٹ جائیں، جائیں پلیز۔ اس کی قربت سے گھبراتی وہ روحان سے لہجے میں بولی تو گہرا سانس بھر کے اس سے دور ہوا۔ یہ سب ہمیشہ نہیں چلے گا جانا، آپ کو وقت اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں جو خناس بھرا ہوا ہے وہ نکل جائے اور ایک نارمل بیوی کی طرح میرے ساتھ زندگی گزاریں۔ میرے دماغ میں کوئی خناس نہیں بھرا، 1 مہینے تک تو کوئی فیلنگ نہیں تھی آپ میں، لیکن جیسے ہی میری طلاق ہوئی اس کے اگلے دن ہی آپ کو مجھ سے اس قدر محبت ہو گئی کہ مجھ جیسی طلاق یافتہ کو آپ نے اپنی بیوی بنا لیا۔ اور اب ترس اس کے باقی لفظ ادھورے رہ گئے تھے کیونکہ وہ جھک کر ان لفظوں کو قید کر گیا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، وہ دیوانہ سا اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ بنفشے کو جب لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی تب اسے آزادی بخشتا وہ دور ہوا۔ آئندہ میری محبت کو اگر طرز کا نام دیا تو میں اس سے بھی زیادہ برا پیش آؤں گا، یاد رکھیے گا۔ اسے وارن کرتا وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہوا، مگر وہ ویسے ہی ساکت پڑی تھی۔ یہ لمحوں کا کھیل تھا، وہ سمجھ ہی نہیں سکی، وہ تو بس اس کے لمس کی شدت پر ساکت سی بیٹھی تھی۔ فریش ہو کر جب وہ نیچے آئی تو مسز یوسف زیوسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے سامنے جھکنے پر انہوں نے محبت سے اس کے سر پر پیار کیا اور اس سے اپنے ساتھ بٹھایا۔ رشیدہ، بچے اٹھ گئے ہیں، ناشتہ لگائیں۔ ملازموں کو کہتے انہوں نے اٹھ کر ٹیبل پر رکھا باکس اٹھایا تھا۔ میں نے سوچا تھا شاید ہی بہو کو دیکھ سکوں، مگر قدرت کے فیصلے،
سب کے فیصلوں سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ دیکھو، جس انسان کی شادی کی دعائیں کرتے کرتے میں تھک گئی تھی، آج اس کی بیوی میرے سامنے ہے۔ ہنس کر کہتے وہ اسے کنفیوز کر گئی۔ کیا یشم شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ یہ کڑے میں نے بہت سالوں پہلے بنوائے تھے اپنے یشم کی دلہن کے لیے، اور آج آخرکار وہ وقت آ گیا ہے جب یہ کڑے اس کے اصل مالک تک پہنچ گئے ہیں۔ باکس میں سے کڑے نکال کر انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ نفیس سے کنگن اس کی نازک کلائی کی زینت بنائے۔